بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس اہم موضوع پر جمع ہوئے، ایک ایسا موضوع جو نہ صرف ہماری خواتین کی عزت سے جڑا ہے بلکہ ہمارے دین کی پہچان بھی ہے۔ میں آپ سب کو بالخصوص ہماری بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جو ہماری ویڈیو سن رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایک ایسی بات سننے آئے جو ہماری آخرت سے جڑی ہے اور شاید ہماری زندگی بدل دے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام، پردے کا حکم اور آج کے دور میں فیشن کے کلچر کا چیلنج۔ معزز سامعین، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے۔ پردہ آج پسماندگی سمجھا جا رہا ہے اور بے پردگی فیشن بن چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج خواتین کا لباس تیزی سے مغربی رنگ اختیار کر رہے، تنگ کپڑے، بے حیائی، سوشل میڈیا پر نمائش، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر غیر مسلموں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے، کیا اسلام نے ہمیں عورت کی عزت کا لباس نہیں دیا؟ اور تیسرا، کیا قرآن اور حدیث میں عورت کے لیے ہدایت واضح نہیں؟ آج کل کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسلامی لباس سے زیادہ برانڈڈ جینز، میک اپ، اس چیز کو فخر سمجھنے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سوچ عام ہو چکی ہے کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، اسلام دل میں ہے، کپڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرا سوال جوں کا توں ہے، اگر اسلام صرف دل کا معاملہ ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ لباس کا حکم قرآن میں دیتے؟ اگر پردہ صرف کلچر کا ہوتا تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کا اہتمام سکھاتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور عورت کا پردہ، اس کی عزت، اس کا وقار، یہ سب اللہ نے خود بیان کیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمان عورتوں کو کیا حکم دیا ہے، وہ کن الفاظ میں ہمیں حیا اور پردے کی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان خواتین سے کہہ دے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی پر سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، بھتیجوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں، بھانجوں کے یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ، یا ایسے زیر دست مردوں کے جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے مخفی معاملات سے ابھی ناواقف ہیں اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں،
کہ ان کی زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتی ہیں، اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسلام نے تو عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اس کے قدموں تلے جنت رکھتی ہے، جس کی تربیت سے قوموں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ قرآن نے اور اللہ نے عورتوں کے لیے جو احکام رکھے ہیں، عورتیں اس سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہیں، جبکہ اسلام نے عورت کو عزت سکھائی تو اسے زندہ درگور ہونے سے نکال دیا، عزت کا تاج پہنایا۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو عورت وہ ہے جس نے ختیجہ رضی اللہ عنہ بن کر دین کی پہلی مدد کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے دل کا سکون بنی۔ عورت وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بن کر علم کی روشنی پھیلانے والی بنی۔ قرآن کی ایک اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور مت نکلو بن سنور کر پہلے دور جاہلیت کی طرح، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ وہ دور کر دے تم سے ناپاکی اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ میرے محترم سامعین، میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ بازاروں میں، یونیورسٹیوں میں، دفاتر میں ہماری بچیاں اور خواتین ایسے لباس میں نظر آتی ہیں جنہیں اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہے جہاں پہلے پردہ فخر تھا، آج پردہ مذاق بن چکا ہے۔ جہاں پہلے چادر وقار کی علامت تھی، آج اسے پسماندگی کہا جاتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال پوچھیں، یہ کیسا فیشن ہے؟ اگر آج ہماری بیٹیاں پوچھتی ہیں کیا ہوا اگر ہم جینز پہن لیں، کیا ہوا اگر ہم میک اپ کر کے باہر چلی جائیں، کیا ہوا اگر ہمارا دوپٹہ ہی نہ ہو، کیا ہوا اگر ہم انسٹاگرام پہ اپنی تصویریں ڈالیں؟ لیکن میری پیاری بہنوں، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا قرآن یہ تو کچھ اور تعلیم دے رہا ہے، تو پھر یہ کس چیز کو فالو کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں عورتوں کی جانب سے؟ تو بیسکلی یہ جسے کہا جاتا ہے آباء و اجداد کا دین۔ آباء و اجداد کا دین ہے کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یا معاشرہ صرف اس وجہ سے کوئی بات، رسم یا طریقہ اختیار کرے کیونکہ ہمارے والدین، دادا، نانا، بزرگ یہی کرتے تھے، چاہے وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اب جو موسٹلی ہمارے ہاں لیڈیز جو فالو کرتی ہیں وہ آباء و اجداد کا دین ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ہمارے سب سے قریب پلانٹ مارس ہے، اگر یہ وہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جبلت میں ڈال دیا، لیڈیز کی بھی، کہ یہ دوپٹہ لینا شروع کر دیں، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں، اگر یہ اکیلے رہیں، تھوڑے سے انسان رہ رہے ہوں تو سر پہ دوپٹہ ہو، بہت زیادہ شرم و حیا ہو۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ کیوں یہ ان کی غلطی اتنی نہیں ہے جتنا پیچھے وہ ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ ٹرینڈ کو فالو کر کر کے کہتی ہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ اس پلانٹ ارتھ کا ٹرینڈ ہے۔ اگر ہم پلانٹ مارس میں چلے جائیں اچانک یہی لیڈیز، تو یہ ٹرینڈ فالو نہ کریں، بلکہ وہ پردہ اور جو انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے چیز، پھر وہ تو پردہ ہوتا ہے، پھر وہ فالو۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے ٹوٹلی اگینسٹ یہ چیز جا رہی ہے، اور اس چیز کو سورہ بقرہ کی آیت 170 میں آتا ہے، اور جب مجھے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں آتا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ
اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو، نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل سے روکا کیوں؟ اسے کہتے ہیں اندھی تقلید، یعنی بلائنڈ فالوئنگ۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس میں انسان بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے بس پرانی روایات کو اپناتا ہے۔ ہدایت کا معیار تو قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن اور نبی کی سنت دی ہے۔ اگر ہم صرف معاشرے یا خاندان کی روایات کو فالو کریں گے تو ہم اللہ کی اصل تعلیمات سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم آج کی جنریشن دیکھیں تو بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے، ان کا دماغ بہت اوپن ہوتا ہے۔ وہ خود سوچیں کہ کئی بار جو بڑے فیصلہ کرتے ہیں وہ رسم و رواج، ثقافت اور جہالت پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں سوچنے سمجھنے اور تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ یہ کہ سب یہی کرتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، آج کل یہ فیشن ان ہے۔ اس سے تو اسلام منع کرتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ تم خود سوچو۔ آگے چل کے سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اور اے نبی، اس طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک ایسے رستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں۔ میرا آج کی عورتوں سے سوال ہے کہ معاشرے کی پرانی رسومات کو اس قدر مضبوطی سے کیوں تھامے ہوئے ہیں کہ یہ سوچتی ہی نہیں ہے کہ کیا یہ واقعی اسلام ہے یا صرف کلچر ہے۔ وہ نہ دین کا علم حاصل کرتی ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہیں، اور نہ ہی یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے وہی طریقے، وہی ٹرینڈز اپناتی ہیں جو نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کی ہدایت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو خود سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں فرماتے ہیں، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان اور قیاسرائیوں کی، اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ عمومی طور پر کہی گئی ہے، لیکن اس کا اطلاق ہر مرد عورت پر ہوتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل کے دور میں اکثریت کی پیروی ایک عام روش بن چکی ہے، چاہے فیشن ہو، رسم و رواج، مشہور شخصیات، ٹک ٹاک ہوں، ٹرینڈز ہوں۔ خاص طور پہ لڑکیاں اور عورتیں بھی اصل دین کو چھوڑ کر صرف دوسروں کے اندازوں، گمان یا معاشرے رجحانات کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ اب پرانا ہو چکا ہے، سبھی ایسا کرتے ہیں، یہ ہماری روایات ہیں، فیشن ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں، تو قرآن تو کبھی پرانا نہیں ہوا، قرآن تو ہمیشہ قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں تو حق ہیں، وہ تو قیامت تک قائم رہیں گی۔ اچھا، اب آگے چل کے سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل خواتین کس ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہیں، تو کہا جاتا ہے ہم ویسٹرن ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں۔ جو ویسٹ میں پہنے جاتے ہیں کپڑے، وہی جینز، وہی کپڑے، وہی بے پردگی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی عورتوں کو دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ ہر میدان میں بہت آگے ہیں، نہایت سمجھدار جنریشن ہے، لیکن پھر یہ کیوں اندھی تقلید کر رہی ہے؟ یہ صرف اسلام کا ہی نہیں بلکہ دیگر آسمانی مذاہب میں بھی عورتوں کے لیے پردے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ بائبل میں بھی پردے کا واضح حکم موجود ہے، جیسا کہ کورنتھینس کی ورس نمبر 5 سے 6 میں آتا ہے، جو کہ نیو ٹیسٹیمن ہے، اس میں آتا ہے، لیکن ہر وہ عورت جو ننگے سر دعا کرتی ہے وہ اپنے سر کی بے عزتی کرتی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا سر منڈوا دیا گیا ہو، کیونکہ اگر عورت اپنا سر نہیں ڈھانپتی تو گویا اس کے بال کاٹ دیے جائیں، لیکن اگر عورت کے لیے بال کاٹنا یا سر منڈوانا بے عزتی کی بات ہے
تو پھر اسے اپنا سر ڈھانپنا چاہیے۔ ایک اور جگہ بائبل میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں ٹیموتھی کی ورس نمبر 9 میں آتا ہے، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عورتیں باحیا اور شائستہ لباس پہنیں، وہ وقار اور سادگی کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ مہنگے اور دکھاوے والے بالوں کے اسٹائل، سونے اور موتیوں کے زیورات یا قیمتی کپڑوں سے۔ اور اب ایک اولڈ ٹیسٹیمنٹ جینیسس کی ورس نمبر 65 میں آتا ہے، پھر اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جو کھیت میں ہمیں ملنے آ رہا ہے؟ نوکر نے جواب دیا، یہ میرا آقا ہے۔ پھر اس نے اپنا برقع اٹھایا اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عزت اور احترام دیتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو عیسائیوں کے نزدیک حضرت مریم کی پاکیزگی، فرما برداری اور دینداری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بائبل میں انہیں اللہ کی طرف سے چنی ہوئی نہایت بابرکت عورت کہا گیا ہے۔ حضرت مریم کو ایمان، حیا، عاجزی اور پاک دامنی کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر جھکانے والی تھیں۔ ان کی پردہ داری اور سادگی کو بھی بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت مریم کا مقام نہ صرف اسلام میں بلکہ عیسائیت میں بھی بہت بلند ہے۔ چلیں ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ بہت دفعہ ٹی وی میں اور تصویروں میں ہم نے ان کے مجسمے دیکھے ہوں گے جو عیسائیوں نے حضرت مریم کے بنائے ہوتے ہیں۔ تو ہر مصورانہ تصویر، مجسمہ یا فلم میں حضرت مریم کو سر ڈھانپنے، مکمل پردے میں، شرم و حیا کے لباس میں دکھایا جاتا ہے۔ اس سے عیسائیت کے اصل دین کی تعلیم واضح ہوتی ہے کہ پردہ ایک فطری اور الہی حکم تھا۔ اگر ہم آج کی کرسچین عورتوں کو دیکھیں تو وہ سر نہیں ڈھانپتی، لباس میں بے حیائی عام ہے، اور وہی رویے اپنائے جا رہے ہیں جو حضرت مریم کے کردار کے بالکل خلاف تھے۔ یعنی کرسچینس نے بھی اپنے اصلی دین کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے، اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو چکا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں عورتیں کس چیز کی پیروی کر رہی ہیں؟ یہ تو اسلام میں تو پردے کا حکم تھا، عیسائیت میں بھی، تو یہ کس چیز کی پیروی کر رہی ہیں؟ یہ ویسٹرن ڈریسنگ بھی نہیں ہے، ویسٹرن میں تو خود پردے کا حکم ہے، بلکہ ہم آج کل شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جو فیشن، نمائش، بے پردگی اور نفس پرستی کی طرف لگا رہا ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج مسلمان اور عیسائی خواتین دونوں ہی اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ چکی ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے یا شیطان کے؟ دراصل شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے، انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے کر جانا۔ وہ قیامت تک کے لیے مہلت یافتہ ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالے گا، ان کو زینت دار راستے دکھا کر دھوکہ دے گا اور انہیں حق سے دور کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دراصل شیطان انسان کو آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ پہلے چھوٹے گناہوں سے آغاز کرتا ہے، پھر اسے معمول بنا کر بڑے گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، نیکی کو مشکل بنا کر دکھاتا ہے، اور بندے کو اللہ سے مایوس کرتا ہے۔ تو میری تمام بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح وہ تعلیمی میدان اور باقی تمام چیزوں میں بہت آگے نکل چکی ہیں اور بہت سمجھدار ہیں، وہ دین کو بھی آباء و اجداد کی طرح نہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا دین ان کے ٹرینڈز اپنانا شروع کر دیا، بلکہ اسے خود سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کا ترجمہ خود پڑھیں، شیطان کے راستے پہ نہ چلیں، یہ تو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا۔ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ بلائنڈ فالوورز نہ بنیں، بلکہ جو قرآن کہہ رہے اس پہ عمل کریں، کیونکہ یاد رکھیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے، اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، دیکھو لوگوں، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، تو میں نے تم سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تم لوگوں کو دعوت دی، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا،
تو اب تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس کا جو قبل ازیں تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے تھے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ شیطان تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ میں تو انہیں اغوا کر کے لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ جو تیرے سیدھے راستے پر چلیں گے۔ تو یہ نہ ہمارا دین ہے نہ کرسچنز کا دین ہے۔ یہ ڈریسنگ جو ہے یہ شیطان کا پیدا کردہ ایک دھوکہ ہے جس میں بہت سے لوگ فال ہو چکے ہیں۔ ایک اور جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، جو خود بھی گناہ کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی مائل کریں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے۔ یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس کی جائے گی۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے، اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کے حساب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکامات کو جان بوجھ کر رد کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے، جیسا کہ پردے کا انکار کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، بے حیائی کو فخر سمجھ کر اپنانا، شریعت کو پرانے وقتوں کی باتیں کہنا۔ آخر میں جب جنت میں حضرت فاطمہ تو زہرا، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ جیسی عظیم و پاکباز خواتین ہوں گی تو کیا ہماری عورتیں یہ لباس، یہ انداز، یہ طرز زندگی لے کر ان کے پاس بیٹھنے کے قابل ہوں گی؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ خواتین خود سوچیں کہ کیا ہم واقعی ان عظیم خواتین کے ساتھ بیٹھ کے جنت میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں گی؟ وہ عورتیں جنہوں نے حیا، اطاعت، تقوی اور اللہ کی مرضی کو زندگی کا اصول بنا لیا تھا اور مقصد بنا لیا تھا۔ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو آپ خود ہی سوچیں، کیا اللہ کی رضا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا جنت کا وعدہ کسی اور چیز سے بڑھ کر ہے؟ کیا ان ٹرینڈز کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا اللہ کی جنت؟ یہ رسم و رواج، یہ سوسائٹی، یہ فیشن، یہ کلچر، یہ سب ہمیں اللہ سے دور کر دے گا۔ ایک دن آئے گا سب قبر میں پہنچ جائیں گے، یہ ٹرینڈ، یہ فیشن، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کو فالو کرنا ہے اللہ کا دین۔ تو میری تمام خواتین سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گی، ان کی پیروی کریں گی تو گمراہ ہو کے رہ جائیں گی۔ آخر میں پھر میرا تمام عورتوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ تمام چیزوں میں، تعلیم اور باقی میدانوں میں بہت اچھے طور پہ آگے نکل چکی ہیں اور بہت قابل ہیں۔ خدارا روایتی ٹرینڈز، فیشن اور معاشرتی دباؤ کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی بندگی اختیار کریں، پردہ، حیا اور اطاعت کو اپنا زیور بنائیں تاکہ کل جنت میں ان عظیم خواتین کی ہم نشین بن سکیں آپ۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری تمام خواتین کو صالحات میں شامل فرما، انہیں حیا اور تقوی عطا فرما، انہیں ایمان کا زیور پہنا۔ اے اللہ تمام عورتوں کو گھر والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں ان پرہیزگار خواتین میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور اے اللہ ان تمام نیک خواتین کو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔